نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حمد و ثنا کے بعد رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اللہ کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکات اور ثمرات سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، دوستو، راہ حق اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، رمضان کو جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی بدولت ملی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا ہے۔ قرآن انسان کے نام اللہ کا وہ پیغام ہے جس میں نہ صرف پیدائش سے لے کے موت تک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، بلکہ موت کے بعد قبر میں آرام اور سکون کے ساتھ رہنے، حشر میں مشکلات سے بچنے اور آخرت میں دائمی نعمتوں والے گھر جنت میں ہمیشہ کے لیے آباد ہونے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جب کوئی بچہ یا بچی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو استاد پہلا سبق ہی اس کے دل و دماغ میں یہ ڈالتا ہے، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص بات کرے اور وہ حقیقت کے خلاف ہو، ممکن ہے کہ میں بھی کوئی بات کروں اور وہ بھی حقیقت سے موافقت نہ رکھتی ہو، سب کی بات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن عرش والے رب کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ قول و قرار میں، بات چیت میں اللہ جیسا سچا کوئی نہیں۔ دنیا میں سر پھرے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، جن کا کام ہی مسائل کھڑے کرنا اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہر دور میں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا ماحول بنانے کی کوشش کی، تو اللہ نے انہیں چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
ایک دو نہیں، 5 10 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، مشرق اور مغرب والے، شمال اور جنوب والے، عرب اور عجم والے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو فرمایا تم اس جیسی کوئی مثال لے کے آؤ، اگر سچے ہو تو باتیں نہ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ صدیاں بیت گئی لیکن کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ لوگوں کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لوگ بات بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بات سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن ذرا دیر سے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات باور کرانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے اس کی بابت یہ اعلان کروایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر روئے زمین کے تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور اپنی توانائیوں کو مجتمع کر کے اس قرآن جیسی کوئی مثال لانے کی کوشش کریں، وہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور بادشاہ تو اشاروں کنایوں میں حکم دیتے ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ نے بھی اس میں زندگی گزارنے کے احکام اشاروں میں دیے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تسبیح و تحلیل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، صدقات و خیرات دو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت اور پیار کرو، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھو، معاشرے کے تمام طبقات کے بارے میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری کرو۔ وہ حقوق، وہ ذمہ داریاں، وہ احکام کیا ہیں؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اللہ نے اس کا بیان کرنے کے لیے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور اعلان کر دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ اور یہ بیان کرنے کے ساتھ نبی کریم نے یہ بھی واضح کر دیا، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار جس طرح مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے اس کی مثل حدیث اور سنت کی صورت میں مجھے اس کا بیان بھی دیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے اسی طرح اس کا بیان بھی لا ریب ہے۔ جس طرح قرآن میں شک نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی کریم کی زبان سے ہونے والے بیان میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات پہ آپ نگاہ دوڑا لیں، کوئی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کے سچا ہونے کی گارنٹی اس کی ماں دے سکے۔ ماں کی محبت اور پیار با کمال اور بے مثال ہوتا ہے۔ مائیں تو اپنے بچوں پہ پردہ ڈالتی ہے، ان کی اچھائیوں کو خوب اجاگر کرتی ہیں۔ کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ سکے اس کی ہر بات سچی ہے۔ کوئی باپ ایسا نہیں جو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کہہ سکے۔ کوئی بھائی ایسا نہیں جو اپنے بھائی کے بارے میں، کوئی بہن ایسی نہیں جو اپنی بہن کے بارے میں، کوئی شوہر ایسا نہیں جو اپنی بیوی کے بارے میں،
کوئی بیوی ایسی نہیں جو اپنے شوہر کے بارے میں، کوئی دوست ایسا نہیں جو اپنے دوست کے بارے میں یہ واضح کر سکے کہ یہ جو بھی بات کہتا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، لیکن نبی کریم کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کے سچا ہونے کی گارنٹی کائنات نہیں بلکہ رب کائنات نے دے دی ہے۔ میرے محبوب کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میرے بھائیوں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے، امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے با کمال کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں لا ریب قرآن نے اعلان کیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وحی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے، تو اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتے رہے، تعلیم دیتے رہے تو قرآن کے اس بیان کی تعلیم دیتے رہے جو حدیث اور سنت کی صورت میں آپ نے لوگوں کو دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اسی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسی عظمتیں عطا کی۔ وہ چلتے فرش پہ تھے، ان کے تذکرے عرش پہ ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں نہ صرف راضی اللہ عنہ کی خوشخبری سنائی بلکہ ورضوا عنہ کی صدائے دل نواز سے بھی نواز دیا۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی سینکڑوں آیات نازل فرما دی، اور نبی کریم نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی بابت بھی جو اللہ کے لا ریب قرآن کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، جو نبی کریم کے لا ریب بیان کو سنیں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ نے قرآن میں انہیں بھی یہ خوشخبریاں سنائی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ انصار اور مہاجرین میں سے وہ اولین لوگ جو ایمان لانے میں دوسرے لوگوں پہ سبقت لے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے کار خیر میں ان کی پیروی کی، قیامت تک آنے والے ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر ہی چلنے والا بنا دے۔ اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم اشیاء ضرورت خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، وہاں لا ریب چیزیں بھی ہیں جس میں شک شبہ کوئی نہیں، خالص چیزیں بھی ہیں جن میں ملاوٹ نہیں، لیکن شک شبے والی بھی ہے، ملاوٹ والی بھی ہے، دونوں طرح کا مال ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ایسی چیز لیں جو ملاوٹ سے پاک ہو اور جو خالص ہو، جو جس میں شک اور شبہ موجود نہ ہو۔ دکاندار سے درخواست کرتے ہیں، بھائی بے شک پیسے زیادہ لے لینا لیکن چیز خالص دینا، اور وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، بڑے استاد ہیں، اس کے باوجود بھی کئی دفعہ
چکر دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم گھر میں آ کے ان چیزوں کو کھول کے دیکھتے ہیں، اور اگر پتا چل جائے نا کہ دکاندار استادی دکھا گیا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور گھر آ کے پتا چلے نا کہ ہم خالص چیز لینے میں کامیاب ہو گئے تو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ جسمانی صحت کی ہمیں اتنی فکر ہے تو اپنی روح کی صحت کی بھی تو ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی وہ تعلیم حاصل کریں جو لاریب ہے، جو شک شبہ سے بالا تر ہے، جو خالص ہے، جو ملاوٹ سے پاک ہے۔ جب ملاوٹ سے پاک تعلیم پہ عمل پیرا ہونے والے اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، جانا ہے نا، سبھی نے جانا ہے۔ ہمارے بڑے جو کل تک موجود تھے آج نظر نہیں آ رہے، وہ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لینا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے تو عرش والے رب کی طرف سے یہ منادی سنائی دینے لگتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تمہارا تعلق راشدی مسجد کے ساتھ تھا نا، جو شیخ العرب والا جم سید بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ساری زندگی یہ خالص قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے نبی کریم نے جو بیان کیا اس سے روشناس کرواتے ہوئے ان کی پوری زندگی گزری۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے ایسی مسجد سے آپ کو منسلک کیا ہے۔ اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں، بیوی بچوں کو بھی لے کے آیا کریں، بہن بھائیوں کو بھی لے کے آیا کریں، دوست احباب کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی لے کے آئے، تاکہ خالص چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یہ پورے خاندان میں، پورے برادری والوں میں، تعلق والوں میں پھیل جائے، اور جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے مقدر میں بھی اللہ کی طرف سے یہ منادی لکھ دی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، تو نے کام ہی اطمینان والا کیا تھا نا، ملاوٹ والی چیز کے تو قریب نہیں آیا۔ جو تجھے گھیرنے کی کوشش کرتا رہا تو اسے کہتا رہا بھائی مجھے معاف کرو، اللہ نے جو مجھے سمجھ عطا کی ہے اور میں تو اسی پہ عمل کروں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور رمضان تو اسی لیے آتا ہے نا، جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کروائے۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں رمضان عطا کیا، اللہ رمضان کی عبادات کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جس مہینے میں رمضان نازل ہوا اس قرآن کو لا ریب شک و شبہ سے بالا تر سمجھنے والا بنا۔ نبی کریم نے جو اس کا بیان کیا ہے اسے بھی لا ریب شک و شبہ سے بالا تر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری زندگی اسی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان میں جہنم کے جو دروازے آپ نے بند کیے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہمارے لیے بند رکھ دے۔ اللہ جو تو نے جنت کے دروازے کھولے ہیں اسے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔